अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। और बेशक शैतान और शैतान के सारे मुत्तबईन क्या जहन्नम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सबके लिए वादा किया गया है। लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से उनमें तकसीम किया हुआ हिस्सा है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। बेशक मुत्तकी लोग बागात में और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। कहा जाएगा सलामती के साथ अमन की हालत में तुम दाखिल हो जाओ। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। और हम जन्नतियों के सीनों से कीनों को निकाल देंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे और मसेरियों पर आमने सामने बैठे होंगे। ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बिमुख़रजीन। न इनको जन्नत के अंदर कोई थकन लगेगा और न वो जन्नत से निकाले जाएंगे। नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ नबी जी, आप मेरे बंदों को खबर कर दीजिए कि मैं बहुत बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। और बेशक मेरा अजाब वो दर्दनाक अजाब है। खुदावंद कुद्दूस की अपने मुकद्दस कलाम में ये सुन्नत है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीका है कि जहाँ कहीं अपने मुकद्दस कलाम में अपने बागी और नाफरमानों को आखिरत में ठिकाने के तौर पर जहन्नम और जहन्नम की वईद बयान की है और जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा किया है, वहीं पर फरमाबरदारों के लिए सीला और सवाब के तौर पर नेमतों का मरकज़ जन्नत का हाल भी बयान किया है। शयातीन और शयातीन के मुत्तबईन यानी उनका इत्तिबा करने वाले और उनकी राहों पर चलने वाले और शैतान के पीछे चलने वाले, अल्लाह इनको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। और जहन्नम के दरवाज़ों से जिस जिस एतबार का जहन्नमी होगा उसके दाखिले के लिए वो दरवाजे भी मुतय्यन हैं और वो जहन्नम के अंदर उसके ठिकाने मुतय्यन हैं। मालूम यह हुआ कि जब इसके हिस्से कर दिए हैं कौन जहन्नमी किस दरवाजे से दाखिल होगा, मालूम यह हुआ कि इनका दाखिला जहन्नम में यकीनी है, जहन्नम ही में दाखिल होंगे। मुत्तकी लोग बागात में होंगे, चश्मों में होंगे, चैन के बागात होंगे, चश्मे होंगे और अल्लाह ताला उनसे कहेगा अमन व अमान और सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। 2 सिफतें बयान की, एक है सलामती और एक है अमन। सलाम, किसी तरह का कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी नहीं होगी। अमन यानी कोई खौफ नहीं होगा। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, फरमाते हैं जहन्नमियों के दिलों में कीना नहीं, जन्नतियों के दिलों में कीना नहीं होगा। कीना किसे कहते हैं? ज़ाहिर में कुछ हो, बातिन में कुछ हो। कीनावर इंसान माशरे में बहुत खतरनाक रोग है। ये कीना ये दिल की बीमारी है। ज़ाहिर में आदमी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और दिल के अंदर किसी से दुश्मनी का जज्बा रखता हो, यानी खुफिया दुश्मनी, इसको कीना कहते हैं। कीना बहुत खतरनाक चीज़ है। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक जन्नत की बशारत दी कि जिसको जन्नती देखना हो देख ले। तो एक सहाबी आए जो बड़े दर्जात के सहाबा में जिनका नाम नहीं था, आम सहाबा किराम में थे। 3 दिन तक फिर एक आदमी उनके यहाँ मेहमान हुए, आखिर उनका अमल देखें कि क्या हाल है, लेकिन कोई ख़ास अमल उनका नहीं देखा। फिर पूछने पर मजबूर हुए, कहा कि आखिर आपके लिए 3 दिन तक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की खुशखबरी मिली, तो उसकी वजह क्या? तो फरमाया मैं हर एक से साफ दिल देता हूँ, किसी के बाबत दिल में कीना नहीं रखता हूँ। जिसका साफ दिल होता है अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करते हैं। जन्नत में सामान आयश के तौर पर जैसे आदमी खुश ऐसी में
आमने सामने मसड़ियों पर बैठ करके तकिए लगा करके खुशियां मनाते हैं, जन्नती लोग भी इस तरह खुश व खुर्रम रहेंगे। बड़ा इनाम ये होगा, जन्नत के अंदर कभी थकन नहीं लगेगा। जैसे अभी हम थक गए हैं घरों में बैठे बैठे, उगता गए हैं, जिसको उगताहट कहते हैं, नसब। जन्नत के अंदर थकन तो कोई चीज नहीं, लेकिन आदमी को जैसे तबीयत में उगताहट लगती है, एक ही हाल में लंबा वक्त गुजर जाने पर आदमी की तबीयत में उगताहट आती है। वहां जन्नत में कोई उगताहट नहीं होगी, नसब नाम की कोई चीज नहीं, और जन्नत से कभी भी निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह ताला का ये बड़ा इनाम और एहसान होगा। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, जन्नती कभी जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। और अल्लाह फरमाएंगे, ना फरमाते हैं, नब्बे आबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला की मगफिरत और रहमत की शान का अंदाजा लगाए। नब्बे आबादी, मेरे बंदों को खबर कर दो। इसमें ईमान वालों की कैद नहीं है, सारे बंदे अल्लाह के हैं, मोमिन भी और गैर मोमिन भी। अल्लाह सबसे फरमाते, नब्बे आबादी, मेरे बंदों को खबर कर दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम। सुबहान अल्लाह, अल्लाह से बड़ा कौन माफ करने वाला होता है। देखिए, दुनिया में कोई इंसान सखी हो और वो बहुत देने की आदत हो, वह ऐलान नहीं करवाता है कि लोगों को खबर कर दो मैं सखी हूँ, मुझसे ले लो। कोई माफ करने वाला है, ऐलान नहीं करवाता है मैं माफ करता हूँ, मुझसे माफी मांग लो। अल्लाह पाक एक वाहिद जात है जो अपने गुनहगार बंदों पर कितना बड़ा इनाम करता है। ए मेरे गुनहगार बंदो, बल्कि हदीस में है, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल हत्ता ततलुअ अश-शम्स मिन मगरिबिहा। अल्लाह दिन में दोनों हाथ फैला देता है और दावत देता है, ओ दिन भर के गुनहगार, तुम दिन भर गुनाह कर करके रात की अंधेरी से मजबूर होकर के थक करके गुनाह छोड़ करके बैठ गए हो, आओ मैं तुम्हें माफ करने से नहीं थका हूँ। और रात भर के गुनहगारों, तुम रात भर रात की तारीकी से फायदा उठा करके तुमने बहुत गुनाह किए, अब दिन का उजाला हो गया और तुम लोग दिन के उजाले से जो है बेबस हो करके अब तुम गुनाह छोड़ रहे हो, आओ मैं तुम्हें माफ करने से थका नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला ज़म्ब लहु, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है कि उसका कोई गुनाह ही नहीं। अल्लाह ने यहाँ गफूर फरमाया, ये फाउल के वजन पर मुबालगा का सिगा है, बहुत 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 माफ करने वाला हूँ। रहीम, निहायत रहम फरमाने वाला हूँ। रहमान कहते हैं आमुर रहमत ज़ात को, रहीम कहा जाता है तामुर रहमत ज़ात को, बहुत ज़्यादा मेहरबान करने वाली ज़ात अल्लाह की है। कितनी बड़ी खुशखबरी है अल्लाह के बंदों को। अल्लाह ऐलान फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला हूँ, लिहाजा मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जो आदमी अल्लाह से माफ़ी चाह लेता है, माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद फरमाते हैं। इसीलिए रमज़ान में एक दुआ खास तौर पर पढ़ी जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नत व नऊदु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह असअलुकल जन्नत व अऊदु बिका मिनन नार। अपने अकेले के लिए पढ़ना है तो मुतकल्लिम वाहिद के सेगे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह असअलुकल जन्नत व अऊदु बिका मिनन नार। और सबके लिए दुआ करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नत व नऊदु बिका मिनन नार। ये मगफिरत का सीज़न है, ये बुलंदी दर्जात के हासिल करने का ज़माना है। रमज़ान का महीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान शहरुल्लाह शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है, इसमें रोज़ा रखा जाता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं रोज़े का बदला देता हूँ। व अन उजज़ा बिही, मैं खुद रोज़े का बदल बन जाता हूँ। ये मगफिरत का सीज़न है, यानी इसमें माफ़ी मांगने के लिए इंसान के लिए असबाब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को माफ़ करने के लिए इंतज़ार में है, बैठा हुआ है। गफूर है वो गफ़ार है,
وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، بہت بہت معاف فرمانے والا ہے۔ پوری کائنات اللہ کے رحم و کرم کی محتاج ہے، اور اللہ رحم فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ سے صلح کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی معافی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ شان رحمت ہے، اس کی رحمت کے تقاضے سے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ سبحان اللہ، اللہ کے مقدس کلام کو دیکھیے، ایک طرف ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ بہت 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 امید پیدا کرنے والی آیت۔ یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں مومن نہیں، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، بہت بہت زیادتیاں جنہوں نے کی، بہت بہت زیادتیاں جنہوں نے کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ انہ هو الغفور الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ یغفر الذنوب، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمیعاً تاکید لے آئے، بہت بہت زیادہ، تمام کے تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جب اللہ پکڑنے پر آئے، اللہ جب عذاب دینے پر آئے تو اللہ کا عذاب دردناک ہے۔ العذاب العلیم، علیم کا معنی جس میں درد ہو، علیم کا معنی جس میں دکھ ہو، علیم کا معنی جو برداشت سے باہر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، وہ کمال قدرت کے مالک ہے۔ اللہ کی ذات جب معاف فرمانے پر آوے تو وہ غفور ہے، اور جب اللہ کی ذات پکڑنے پر آوے تو اللہ کا عذاب انتہائی دردناک ہے، خطرناک ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی جی آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بابت خبر کر دیجیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان مہمان فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، ہم تم سے خوف محسوس کرتے ہیں، ہم تم سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے، بے شک ہم آپ کو ایک جانکار عالم لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے بشارت سناتے ہو لڑکے کی، عالم لڑکے کی، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کس بات کی تم مجھے بشارت سناتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت سناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک بشارت سناتے ہیں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوجیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے خوف محسوس کرتے ہیں اجنبیت کی وجہ سے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے، ہم آپ کو ایک عالم لڑکی کی بشارت سنانے آئے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے بشارت دینے آئے ہو حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کس بات کی تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کی طرف سے ٹھیک ٹھیک بشارت دینے آئے ہیں،
آپ ناامید ہونے والوں میں سے نہ ہوجیے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں کی جماعت، تمہارا امر مہم خاص کام کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ فرشتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم گنہگار قوم کی طرف، مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہاں مگر حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان، ہم ان تمام کو نجات دے دیں گے مگر حضرت لوط کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس فرشتے آ گئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے فرمایا اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا به یمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم وہ چیز لے کر کے آئے ہیں جس میں تم شک کرتے ہو۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم حق لے کر کے آئے ہیں اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات کے کسی حصے میں نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے رہیے اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، چلو جہاں کا تم کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس بات کا ان کی طرف فیصلہ کر دیا کہ بے شک مجرم قوم کی جڑ صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی۔ واقعہ پورا لمبا ہے، یہاں خداوند قدوس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا حال بیان فرمایا ہے۔ قوم لوط دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے جو اپنی خواہشات بجائے عورتوں کے پورا کرنے کے مردوں سے پورا کرتی تھی، یعنی بہت گھناؤنی حرکت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم تم فطرت کے تقاضے سے کام کرو، فطرت کے خلاف کوئی چیز مت کرو۔ جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے خداوند قدوس نے عورت کی ذات کو رکھا ہے حلال اور طیب طریقے سے۔ خیر قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تم بہت پاک باز ہو، تم ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ خیر خداوند قدوس کا عذاب قوم لوط پر آیا۔ اب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو بشارت دے کر، حضرت لوط کو عذاب کی خبر دے کر قوم کی ہلاکت کا پیغام لے کر آئے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی، جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور سلام کیا۔ ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچانک اور فرشتوں کی یہ شکلیں نورانی، تو حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام حالانکہ اللہ کے خلیل ہیں، خداوند قدوس کے سب سے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ابو جد الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں سے ایک سلسلہ چلا ہے اسرائیلی پیغمبروں کا، حضرت ابراہیم کی پشت میں سے ایک سلسلہ چلا اسماعیلی پیغمبر، اور اسماعیل علیہ السلام ایک ہی پیغمبر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی پشت میں سلسلہ نبوت بنو اسرائیل بھی ہے، جن میں تقریباً 4000 پیغمبر ہوئے، اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، چونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کا لقب اسرائیل،
اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی، یعنی اسرائیلی اور اسماعیلی پیغمبروں کا پشت حضرت ابراہیم کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، 5 بڑے امتحانات میں کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ فرشتوں کی جماعت آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک ان کے آ جانے پر خوف زدہ ہوئی، یعنی اجنبیت محسوس کی، وحشت محسوس کی۔ فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کو عالم بشارت، لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یاد رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی سارہ کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تقریباً حضرت ابراہیم کی عمر 98 برس کی، یا حضرت 110 برس کی، اور سارہ کی عمر 98 برس کی، یعنی بڑی عمر ہو گئی تھی، جس عمر میں عام طور پر اولاد ہوتی نہیں ہے، تو انہیں بڑھاپا ہو چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ آپ کو ایک عالم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس عمر میں جب کہ آدمی کی قوہ کمزور ہو چکے ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، تو پھر وہ اس سے اولاد کیسے ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھاپے میں اور لڑکا اور عالم کیا بشارت دیتے ہو؟ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی کو کسی بھی عمر میں اللہ سے مایوسی نہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی مہربان ہے، مایوسی کفر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، زمانہ کتنا ہی ہمارے خلاف ہو جائیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کا ہم طلبگار بنے۔ جب آدمی اللہ کی رحمت کو تلاشتا ہے، اللہ ضرور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ پھر دوسری جگہ قرآن مقدس نے بیان کیا، حضرت ابراہیم کی بیوی سن رہی تھی پردے سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ اور فرمایا کہ اس عمر کے اندر، کہا کہ قال کذالک یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اولاد عطا فرمائیں گے۔ ہوا بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ یہ ایک بشارت دینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے یہ اصل مقصد حضرت ابراہیم کو بشارت دینے کے لیے آنا نہیں تھا، بلکہ قوم لوط کی ہلاکت کے لیے یہ فرشتوں کی جماعت آئی تھی۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کر گئی۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے بیان فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں ہمارے بھانجے لوط بھی رہتے ہیں۔ فرمایا ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ایمان والوں کو نجات عطا فرما دے گا، البتہ ان کی بیوی عذاب میں گرفتار ہوگی۔ یاد رہے قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لے آئی تھی، حضرت نوح کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوئی تھی، حضرت لوط کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوئی تھی۔ پوری مجرم قوم کو خداوند قدوس نے برباد کر دیا، قوم نوح کو بھی اور قوم لوط کو بھی۔ خداوند قدوس نے کیا ہی عجیب انداز میں فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، مشکل وقت میں، کڑے حالات میں، ناگواریوں میں مایوس نہ ہو، مانگتے رہیں۔ اللہ کی ذات بہت کریم ہے، حالات انشاءاللہ العزیز جلد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ رہنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست ہے کہ پورے عالم سے اللہ تعالیٰ وبائی مرض کو ختم فرما دے، جو مبتلا لوگ ہیں ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماروں کو صحت شفائے کاملہ نصیب فرماوے۔ پوری کائنات جو تھم چکی ہے، عجیب قسم کی ٹھہری ہوئی ہے، خداوند قدوس مغدی اپنے فضل و کرم سے ساری تھمی ہوئی کائنات کو حرکت دے دے، اور خداوند قدوس حرمین شریفین کو جلد ہمارے لیے کھول دے، مسجدوں کے دروازوں کو خداوند قدوس جلد ہمارے لیے کھول دے،
اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرماوے، ماہ مبارک کی پل پل کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ ہمیں تمام تر آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کے اعمال کو ہم سے قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔